نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بل إياه تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو، یعنی توحید یا اللہ کو پکارنے کی بات جو ہے یہ انسانی فطرت میں ہے۔ تکلیف کے وقت سب معبود گم ہو جاتے ہیں۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، پھر وہ کھول دیتا ہے تم سے جس چیز کی طرف تم اس کو پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے تو تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، باقی معبود گم ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف۔ کیا بھیجے؟ رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے پکڑا ان کو ساتھ تنگی اور مصیبت کے، تنگی تکلیف میں، مصائب و آلام میں، یعنی جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ قرآن پاک کی ایک اور صورت میں بھی آتا ہے، سورۃ فاطر میں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ پھر جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ جھک جائیں، عاجزی کریں۔ یتضرعون کا لفظ جو ہے دعا در عین سے ہے، درعن، تذلل کے معنی میں، یعنی خشوع و خضوع اور احساس سے انکساری یا عجز کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا۔ یہاں دل کی خشیت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے مقابلے میں قساوت کا لفظ آتا ہے جو دل کی سختی کے لیے ہوتا ہے، بے خوفی کے لیے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، وہ جھک جاتے، وہ خشوع و خضوع اختیار کرتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے، ان کی بدعمالیوں پر تعویلات کے خوبصورت غلاف پہنا دیے۔ خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں کی طرف انبیاء بھیجے۔ جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھیجی گئیں تاکہ وہ قوم سدھر جائے۔ پھر ایسا نہیں ہوا کہ وہ سدھرے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پہ مصیبت آئی تو وہ آہوزاری کرتے؟ انہوں نے آہوزاری کیوں نہیں کی؟ عاجزی کیوں نہیں دکھائی؟ تضرع کیوں نہیں کیا؟ بلکہ اس کے برعکس کیا ہوا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے تو دل اور سخت ہو گئے، یعنی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں اور تکلیفوں پر سدھرنے کی بجائے اور سنگ دل ہو گئے۔ اور کیا ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے اور خوبصورت بنا دیے، یعنی ہدایت حاصل کرنے کی بجائے، سنورنے کی بجائے اور بگڑ گئے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے رویے کی اصلاح کرے، لیکن اصلاح کی بجائے اگر کوئی شخص اس مصیبت کی تعویل کر لے، اس کی وجہ کچھ اور قرار دے، مثلاً یہ کہ زمانے کے حوادث، طبعی حالات، فزیکل چینجز، ویدر کی چینجز وغیرہ وغیرہ، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس مصیبت کو مصیبت نہ سمجھے، اللہ کی آزمائش نہ سمجھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں اور اپنے برے اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اپنی غلطیوں پہ انسان پردہ ڈالنے لگتا ہے، اپنی غلطیوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب ایک انسان غلط طرف جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچتا ہے کہ دیکھو سنبھلو۔ وہ انسان اس ٹھوکر پہ سنبھلنے کی بجائے اس پہ کان نہیں دھرتا کہ یہ کیوں ہوئی،
وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اس کی تعویل کر لیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار کی غفلت سے پھر دل بے حس ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، غلطی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے قوموں پر بھی، افراد پر بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں کہ یہ اب پلٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹے، اب اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اب رجوع کر لے۔ لیکن بار بار کی ٹھوکروں سے بھی جب انسان اللہ کی طرف نہیں جاتا تو پھر بے حسی طاری ہو جاتی ہے اور انسان اپنی برائیوں کی خوبصورت تعویل کر لیتا ہے، شیطان اس کی غلطیاں بہت اچھی بنا کے دکھاتا ہے۔ اب عذاب کی ایک اور شکل آتی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، دنیا کے رزق کی فراوانی کر دی۔ اب وہ اور بھول گئے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، ورنہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں ملتا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ دراصل اپنے مواخذے کا قانون بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان پہ ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتا ہے، مثلا قحط سالی، خشک سالی، کوئی وبا، کوئی اور مصیبت۔ یہ دراصل ایک وارننگ ہوتی، ایک تنبیہ ہوتی، تاکہ لوگ اللہ کی بڑی پکڑ سے ڈر جائیں اور اس کی طرف توبہ کریں، اس کے حضور متوجہ ہوں۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔ قوم یونس پر کیا ہوا تھا؟ عذاب ٹال دیا گیا تھا نا۔ اور اگر لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت ان پہ عام کر دیتے ہیں، اس دولت کو پا کر وہ اور پھول جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، اور پھر وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، یعنی وہ رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی۔ پھر ایسی قوم اس لائق ہوتی ہے کہ بس اب اس کو پکڑ لیا جائے، اور یوں اللہ کا عذاب اچانک آ کے ان کو دبوچ لیتا ہے۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، کس پر؟ بما اوتو، ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، یعنی دنیاوی مال و دولت، دنیا کی نعمتیں، اخذناہم بغتتن، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اب ان کا حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اب آئی شامت، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یعنی جو شخص اللہ کی تنبیہ کو نظر انداز کر دے، اللہ اس کے لیے آسانی لے آتا ہے۔ جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غفلت میں اس کو پکڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ نافرمانیوں کے باوجود کسی قوم کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ دراصل استدراج ہے، ڈھیل دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی ایک قوم اللہ کی نافرمان بھی ہے، اس کے باوجود بہت پھل پھول رہی، تو یہ اللہ کا قانون استدراج ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیاوی ترقی اس بات کی ضمانت نہیں، اس بات کی دلیل نہیں کہ جس قوم کو حاصل ہو وہ اللہ کی بہت پیاری ہے۔ آپ نے موہنجو دڑو اور ہڑپا اور انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن ہے اس کے بارے میں دیکھا کہ کس قدر ترقی یافتہ لوگ تھے، کیسا زبردست تمدن تھا۔ وہ جیولری جو اس وقت وہ پہنتے تھے آج بھی ہمارے ہاں فیشن کا ذریعہ سمجھی جاتی، لیکن کس طرح ختم ہوئے کہ سب کچھ ریت میں دب کے رہ گیا، پورے کا پورا تمدن ختم ہو کر رہ گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ ایسی قوم پر آتا ہے
جو دراصل ایک زہریلے درخت کی طرح ہوتی، جس سے محض زہریلے پھلوں کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایسا درخت جو بگاڑ کی اس حد کو پہنچ جائے پھر اس کی جڑ تک کاٹ دی جاتی ہے. یہ جڑ کاٹنے کے تصور کو آپ درخت سے ہی سمجھ سکتے ہیں. مثلاً کوئی پودا ہے، اس کے اوپر شاخوں پہ یا پتوں پہ کچھ لگ گیا، آپ کیسے علاج کرتے ہیں؟ اسپرے وغیرہ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اتنا حصہ کاٹ دیتے تاکہ باقی پودا بچ جائے. اگر تو باقی بچ جائے اس کے کاٹنے سے تو ٹھیک، ورنہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر صرف تنا نہیں کاٹتے، جڑ بھی کاٹتے، پوری طرح ایلیمینیٹ کر دیتے، مکمل صفائی کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کی وجہ سے باقی پودوں کے بھی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یعنی اس بیماری کے باقی زمین میں بھی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے قطع دابر القوم الذین ظلموا. اور ایسے موقع پر والحمد للہ رب العالمین، جب ایسے پودوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ الحمد للہ کہ ختم ہو گئے، ورنہ یہ تو سب کو تباہ کر دیتے. ایسے لوگ اور ایسی قومیں پھر جب تباہ ہوتی ہیں تو اللہ کی مخلوق سکھ کا سانس لیتی کہ شکر اللہ کا کہ ختم ہوئے. اللہ کا احسان کہ اس نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا تاکہ ہم آرام سے زندگی بسر کر سکیں. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر لے جائے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، وہ ختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر. من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا الہ، یأتیکم بہ، جو اس کو تمہارے پاس لے آئے. انظر، دیکھو تو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات. ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں پیچھے ارأیتکم تھا، یہاں ارأیتم، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا دیکھا تم نے؟ کوئی نہیں دیکھا. کب دیکھا ہے؟ کیا دیکھا نہیں؟ ان اخذ اللہ سمعکم، ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح. اگر اللہ تمہارے کان لے جائے، یا تمہاری آنکھیں لے جائے، یا تمہارے دل پہ مہر لگا دے. 3 نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، سماعت کا، بصارت کا اور دل کا، کہ یہ نعمتیں اگر چلی جائیں تو کوئی ہے جو ریپلیس کر دے تم کو؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کیونکہ یہی تینوں نعمتیں انسان کے سوچنے سمجھنے کے لیے، اسی سے انسان ہدایت پا سکتا ہے. اور اگر ہدایت کے ذرائع چھن جائیں تو تم کیا کرو گے؟ دیکھو کس طرح ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھ کے نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو سماعت ہے، ہماری سماعت، ہمارے سننے کی قوت، یہ کتنی حیرت انگیز قوت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سننے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ آواز سے، یہ جو ہماری آواز نکلتی ہے نا، اس سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، وائبریشن ہوتی. وہ لہریں ہمارے کان تک پہنچتی ہیں اور کان کے پردے سے آ کے ٹکراتی ہیں. ذرا سوچئے، لہریں ہیں، مختلف طرح کی لہریں ہیں، اور وہ کان پہ آ کے لگ رہی ہیں. اور جب وہ کان پہ ٹکراتی ہیں تو اس سے اعصاب کے ذریعے دماغ تک میسج جاتا ہے. اندر ایسے سینسرز لگے ہوئے ہیں کہ جو دماغ تک لے جاتے ہیں اس بات کو. دماغ کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ فوراً پہچانتا ہے کہ کس کی آواز ہے، اور صرف کس کی نہیں بلکہ کہا کیا گیا ہے. پھر اس سے وہ سمجھتا ہے، اس سے مفہوم سمجھتا ہے، پھر اس کا جواب دیتا ہے، یعنی بولتا ہے. اسی طرح دیکھنے کا عمل، آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے، کیسے دیکھتی؟ یعنی جس چیز پہ ہماری نظر جاتی ہے اس کا ایک فوٹو یا عکس ہمارے آنکھ کے ذریعے پیچھے ایک وہ جو نقطہ ہے اس پہ جا کے پڑتا ہے، اور وہاں سے پھر باریک نالیوں کے ذریعے پھر انہی سینسز کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے، اور دماغ پھر فیصلہ کرتا ہے، وہاں جا کے تصویر بنتی. وہ بڑا سٹوریج ہے.
کہ جہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیا دیکھا، کون سا رنگ دیکھا، کتنا سائز ہے، کیا شکل ہے، اچھا ہے، برا ہے، اور پھر صرف ظاہری نہیں، اس کے پیچھے جا کے جھانک کے دیکھتا ہے تیسری آنکھ سے انسان۔ اور دل، اس کے اندر قوت تمیز ہے، ارادے اور اختیار کی قوت ہے، سوچنا، سمجھنا، تدبیر کرنا، فیصلہ کرنا، یہ سب اس کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس عمل کو، سننے، دیکھنے اور سوچنے کے عمل کو اللہ سلب کر لے تو بتاؤ تمہارے ان معبودوں میں سے جن سے تم مروب ہو، جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، کون ہے جو تمہارا یہ سسٹم بحال کر دے؟ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، بغتتاً بغیر اطلاع کے، بے خبری میں، او جہرتاً یا اعلانیہ یعنی دن کے وقت اطلاع کے ساتھ، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاکت میں مبتلا ہوگا؟ ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کی نعمتیں پا کر اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرتے اور نتیجے میں وہ تمہیں پکڑتا ہے، اور پکڑنے میں یہ پکڑ اچانک بھی ہو سکتی ہے اور پیشگی اطلاع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی پہلے اس کی علامات ظاہر ہوں پھر عذاب آئے، تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور پھر یہ عذاب کس پر آنا چاہیے؟ ظالموں کے سوا کسی اور کو پکڑا جانا چاہیے؟ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے۔ ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور خبردار کریں۔ خوشخبری کس کے لیے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے، اور ڈراوا کس کے لیے؟ بد کردار لوگوں کے لیے۔ فمن آمن و اصلح، پس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کی۔ کس کی اصلاح؟ اپنے طرز عمل کی، اپنے رویے کی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، ان کو عذاب چھو لے گا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہے۔ جو ہمارے احکامات کو، معجزات کو، نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں انہیں عذاب پکڑ کر رہے گا۔ کیوں پکڑے گا؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے میں نہیں تم کو کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو 40 سال ہمارے ساتھ رہا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے عام انسانوں کی طرح رہ رہا تھا، اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ یکا یک اٹھ کر اس نے لوگوں کو اللہ کی آیات سنانا شروع کر دی؟ ہمیں تو اس میں کوئی بھی انوکھی بات نظر نہیں آتی۔ اسی لیے وہ آپ سے مطالبے کرتے تھے
کہ آپ ہمیں غیب کی خبریں بتائیں، آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں، یا خود آپ کو ہی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر معاشرے کے اندر دین کی تعلیم دینے والے، اللہ کی بات بتانے والوں سے اسی قسم کی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ وہ غیر معمولی قسم کے لوگ ہوں، غیر معمولی قسم کے کام کیا کریں، ان سے عجیب و غریب چیزیں صادر ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے انہیں کرامات پیش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کی باتوں کا یقین آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری چوری کس نے کی، ہماری بہو کے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور ہمارے آئندہ کے حالات کیا ہیں، اور پھر یہ کہ وہ ملکی حالات پر، قومی حالات پہ، دنیا کے حالات پہ تبصرے کیا کریں، پیشن گوئیاں کیا کریں۔ یعنی جو بھی شخص انہیں اللہ کے قریب نظر آتا ہے وہ فوراً اس کے اندر خدائی صفات دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو اسی کے اندر ہیں، وہ تو ان میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے لوگ آپ سے اس قسم کی باتوں کی توقع رکھتے تھے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اللہ کا رسول تو ضرور ہوں، لیکن میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، نہ یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اور جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، اختیار ہے، وہ میرے پاس بھی ہے۔ تم لوگوں کی روزی، رزق، اولاد، نفع نقصان، اس کا مالک میں نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ ان اتبعو، میرا کردار کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے کہ میں بھی اسی وحی کی پیروی کر رہا ہوں، الا ما یوحى الیہ، جو میری طرف بھیجی جا رہی ہے، وحی کی جا رہی ہے۔ یعنی جس طرح کے احکامات عمل کرنے کے لیے تم کو ملے ہیں ویسے ہی مجھ کو ملے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں یہ جو حل ہے یہ کلمہ استفہام ہے، لیکن استفہام انکاری ہے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ استفہام انکاری کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سوال کرنا جس کا جواب نہ میں ہو۔ یعنی اگر کسی کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ ان حقائق کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو ان کو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک رسول کے بارے میں تمہارے جو تصورات ہیں وہ درست نہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے ذریعے، اس کس کے ذریعے؟ علم وحی کے ذریعے کیا کرو؟ انذر، ڈراؤ، خبردار کرو۔ کس کو؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔ کس بات سے؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، سمیٹے جائیں گے۔ اور کس حال میں؟ لیس لہم من دونہ، نہیں ان کے لیے اس کے سوا۔ کس کے سوا؟ رب کے سوا۔ ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ یعنی انہیں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس حال میں حاضر ہونا ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی دوست اور مددگار، سفارشی نہ ہوگا۔ اور اس انذار کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، شاید کہ یہ نصیحت کارگر ہو جائے، ان کو فائدہ دے۔ جو بھی لوگ آخرت کا اندیشہ رکھتے ہوں، آخرت کے لیے فکر مند ہوں، انہیں اس بات کا یقین ہو
کہ ہم سے پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، تو وہ لازماً نصیحت کی بات سنیں گے. لیکن کوئی بھی ایسا شخص انجام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، آپ اس کو کتنی بھی نصیحتیں کریں، اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوگا، اسے کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نہ تم ہٹاؤ، نہ تم پھینکو، نہ تم دھتکارو. کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. کب؟ بالغداتی، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت. وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو مشرکین نے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دو، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے، تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کریں، کیونکہ یہ نیچ لوگ ہیں، اگر ہم ان کے برابر بیٹھ جائیں تو یہ بہت دلیر ہو جائیں گے اور یہ ہماری عزت نہیں کریں گے، اس لیے ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، جہاں یہ ہو وہاں ہم نہیں آ سکتے. اور وہ 6 آدمی یہ تھے: میں خود یعنی سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، حذیل کا ایک آدمی، حضرت بلال، اور 2 آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا. آپ کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے پاس سے مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، کیونکہ رب کے نزدیک اصل قدر و قیمت ان لوگوں کی ہے جن کے اندر ایمان ہو اور جن کی زبان پہ اللہ کی یاد ہو. اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ کسی کا مال دیکھتا ہے، وہ تو انسان کا دل اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ 6 آدمی درج ذیل تھے: سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور بلال بن رباح. اور کہا جاتا ہے کہ 2 سرداروں اقرا اور عیینہ نے تنہائی میں آپ سے کہا کہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اٹھا دیا کریں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چاہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جس شخص کے اندر ایمان ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، کیونکہ مال و دولت، شکل و صورت، رتبہ، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، انسان کا کمال تھوڑی ہے. اس میں کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے. انسانوں کا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ اس کی عزت زیادہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار ہرگز نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نہیں، آپ ان کو نہیں اٹھائیں گے. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. کیا مطلب؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، اور آپ اگر ان کو نہیں اٹھاتے تو اس کا حساب ان کو نہیں دینا ہوگا. ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے. فَتَطْرُدَهُمْ، پھر آپ ان کو دور پھینکیں گے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا اگر ایسا کریں گے. لیکن چونکہ آپ ایسا پر فٹ نہیں آتی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی شخص خواہ دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت کچھ بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا قرب رکھتا ہے، اچھی نیت رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.